کسی واقعے کے بیان کو ہم واقعیت نگاری کہہ سکتے ہیں۔ واقعیت نگاری کا حقیقت نگاری یا فطرت نگاری سے گہرا تعلق ہے۔ اردو کے افسانوی ادب میں واقعیت نگاری کے نمونے سرشار کے افسانہ آزاد سے لے کر پریم چند، منٹو اور شوکت صدیقی کے یہاں اپنے مخصوص رنگ میں موجود ہیں۔ واقعیت نگاری میں حقیقت نگاری کے مقابلے میں اشیاء یا واقعات کی خام صورتوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ کسی واقعے کو تخیل کی آمیزش کے بغیر اس کی اصلی صورت میں ترتیب کے ساتھ پیش کر دینے کا یہ رجحان حقیقت نگاری کی طرح اردو کے پہلے دور کے افسانوی ادب میں بھی موجود تھا۔ جیسے رتن ناتھ سرشار کے یہاں ہمیں واقعیت نگاری کی اچھی مثالیں ملتی ہیں۔ فطرت نگاری کا آغاز فرانس میں ہوا اور اس نے ہپولائٹن کے براہ راست تنقیدی رویے میں بنیادی حیثیت حاصل کی، جس نے ہسٹری آف انگلش لٹریچر 1863-64 کے تعارف میں اعلان کیا کہ جرات، سچائی سب کی ایک وجہ ہوتی ہے، جیسے نظام ہضم جسمانی حرکات شہوانی خواہشات کی وجہ ہوتی ہے، شکر اور تیزاب کی طرح گناہ اور نیکی بھی پیداوار ہے۔ لیکن فطرت نگاری کا پہلے رہنما اصول پیش کرنے والے ایملی زولا کے مضامین اور تجرباتی ناول لی رومن ایکسپیریمنٹل 1880 میں ہی فطرت نگاری کے اسکول کا مینیفیسٹو بن گیا تھا۔ فسانہ آزاد کی واقعہ نگاری میں بڑا ہر جگہ کثرت سے جیتے جاگتے افراد امنڈے چلے آتے ہیں۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک بڑی بھیڑ ہمارے سامنے ہے، جس میں ہر شخص اپنی الگ نفسیات رکھتا ہے اور اپنی انفرادی طرز میں بات کرتا ہے۔ حقیقت نگاری کی طرح واقعیت نگاری ایک مربوط اور مستقل رجحان کی صورت میں پہلے بھی موجود تھی، لیکن ترقی پسند تحریک نے حقیقت نگاری کی طرف جو توجہ کی تھی، اس کے زیر اثر اسے فروغ حاصل ہوا۔ واقعیت نگاری بھی حقیقت نگاری کی ہی ایک شاخ ہے۔ یہ بھی اردو کے جدید افسانوی ادب کی شناخت بن گئی۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ سارے لکھنے والوں نے واقعیت نگاری کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، لیکن ترقی پسندانہ غایات کے افسانے نے اسے صرف واقعیت نگاری کی سطح سے بلند کر دیا ہے۔ البتہ بعض نقادوں نے فطرت نگاری اور واقعیت نگاری میں شناخت نہیں رکھی ہے۔ جیسے سلیم اختر کہتے ہیں، واقعیت نگاری فطرت نگاری ہے۔ حقیقت پسند مصنف جب اشیاء و اوقات اور جذبات کو ان کی بنیادی اور راہ صورت میں پیش کرنے کے لیے کاربن کاپی کی صحیح کی تو واقعیت نگاری نے جنم لیا۔ ایملی زولا کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے نانا کے چیچک کے لیے اسپتال میں جا کر مریضوں کی علامات نوٹ کی تھیں، اور اردو افسانے میں منٹو کا انداز واقعیت نگاری کی ایک اچھی مثال ہے۔ ادب میں ترقی پسند تحریک احتجاج کی تحریک تھی، اس لیے ترقی پسند افسانے نے احتجاج کی شدت کو محسوس کرانے کے لیے حقیقت پسندی اور واقعیت نگاری دونوں سے کام لیا۔ حالانکہ فطرت نگاری کا خود اپنا ایک فلسفہ ہے، جبکہ واقعیت نگاری اس فلسفے کی پابند نہیں۔ انگریزی ادب میں فطرت نگاری اور واقعیت نگاری ایک تحریک کی طرح شروع ہوئی اور اس نے مغربی ادب کو بے انتہا متاثر کیا۔ یہ فطرت نگاری سائنس کے اصولوں، طریقوں اور ڈارون کی تھیوری سے اخذ کی گئی تھی، اور اس میں حقیقت کو بے رحمانہ صفاقی کے ساتھ پیش کرنے کا تصور کار فرما تھا۔ انسائکلوپیڈیا بٹانیکا کے مطابق ادب اور بصری فنون لطیفہ میں 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کی ابتدا کی یہ تحریک، جو سائنس کے اصولوں اور طریقوں پر مبنی تھی، اس نے خاص کر ڈارون کی فطرت کے بارے میں
نظریے کو فنون لطیفہ اور ادب میں اختیار کیا۔ ادب میں اس نے حقیقت نگاری کا دائرہ وسیع کیا۔ یہاں حقیقت کی غیر منتخب اور زیادہ وفادارانہ نمائندگی پر زور دیا گیا۔ زندگی کے کسی حقیقی ٹکڑے کو بغیر اخلاقی فیصلے کے پیش کیا گیا۔ فطرت نگاری حقیقت نگاری سے ان معنوں میں مختلف ہے کہ اس میں سائنسی مفروضے پر انحصار کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے فطرت نگار ادیبوں نے انسانی کردار کے عقلی اور اخلاقی صفات کے بجائے اس کی عادتوں اور جسمانی بناوٹ پر زور دیا ہے۔ انفرادی شخصیات کو یہاں وراثت اور ماحول کے ایک بے یار و مددگار پیداوار کی طرح دکھایا گیا، جو سخت اندرونی جبری دباؤ اور بیرونی طور پر سماجی اور اقتصادی دباؤ کا شکار رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی قسمت پر ان کی خواہش اور ذمہ داری کا دار و مدار کم ہوتا ہے، اور نتیجتاً ان تمام شخصی حالتوں کی ترقی منفی ہوتی ہے۔ ایملی زولا کی رائے میں ناول نگار صرف معمولی مشاہدہ کرنے والا اور واقعات کو درج کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے کرداروں اور ان کے جذبات کو ایک لاتعلق تجربہ کرنے والے کی طرح سلسلہ وار ٹیسٹ سے گزارتا ہے، اور سماجی اور جذباتی حقائق پر اسی طرح کام کرتا ہے جیسے کیمسٹ مادے پر کرتا ہے۔ فطرت نگاری کے طرز کو زولا کی مثالوں نے بہت پھیلایا اور اس دور کے تمام بڑے لکھنے والوں کو ہر سطح پر متاثر کیا۔ اردو کے افسانوی ادب میں واقعیت نگاری کے نمونے ملتے ہیں۔ واقعیت نگاری کے لیے سرشار اور مرزا رسوا کی تخلیقات میں مثالیں موجود ہیں۔ رتن ناتھ سرشار کی تخلیق فسانہ آزاد میں لکھنؤ کی تہذیب اور وہاں کی زوال آمدہ جاگیردارانہ معاشرت کے مختلف پہلوؤں کو جس طرح پیش کیا گیا ہے، ان میں واقعیت کا گہرا رنگ موجود ہے۔ چونکہ فسانہ آزاد کا پلاٹ منظم اور مربوط نہیں، اس لیے واقعیت نگاری میں بھی ناہمواریت پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے جس طرح نوابوں اور بیگمات کی محفلوں سے لے کر لکھنؤ کے کوچہ و بازار اور ہر قسم کے پست اور اعلیٰ کرداروں کو پیش کیا ہے، اس میں واقعیت نگاری کا کمال نظر آتا ہے۔ سرشار کی واقعیت نگاری اس مخصوص جذباتی رنگ میں رنگی ہوئی ہے جس کو دنیا کے ادب میں نہیں تو انگریزی ادب میں ضرور واقعیت کا ایک حد تک لازمی جز سمجھا جاتا ہے۔ مرزا رسوا کا ناول امراء جان ادا موضوع کے اعتبار سے ایک طوائف کی سرگزشت ہے، لیکن اردو ناول کی تاریخ میں امراء جان ادا پہلا مکمل ناول ہے جس میں فکر و فن کی وحدت ملتی ہے۔ امراء جان ادا ہر لحاظ سے ایک مکمل ناول ہے۔ رسوا واقعیت نگاری میں اپنے ہم عصروں سے بہت آگے ہیں، گرچہ انہوں نے اپنے ناولوں کو اس زمانے کی تاریخ کہا ہے، لیکن فیلڈنگ کے حوالے سے لے کر تھیکرے تک سبھی واقعیت نگاروں نے اپنے ناولوں کو تاریخ کہا ہے، اور رسوا بھی ان کے ہم نوا ہیں۔ وہ بھی ان کی طرح صحیح اور سچے واقعات اور حقیقی مرد و زن کی طرف توجہ رکھتے ہیں۔ ان کی واقعات کی طرف صحیح توجہ مسلم ہے۔ امراء جان ادا میں مرزا رسوا کی واقعیت نگاری کی مختلف جھلکیاں ملتی ہیں۔ لکھنؤ معاشرے میں طوائف کا عمل دخل، نوجوانوں اور نوابوں کے مصاحبوں کے مشاغل، لکھنؤ کے کوچہ و بازار کی تصویر کشی، کہیں بھی سچائی پر مبالغہ کا دھوکہ نہیں ہوتا، اور یہی رسوا کی واقعیت نگاری کا کمال ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابتدائی دور کے افسانوی ادب میں بھی واقعیت نگاری کے نمونے ملتے ہیں، گرچہ یہ کسی تحریک کا حصہ نہیں بلکہ انفرادی کوششوں کا نتیجہ ہیں۔
لیکن پھر بھی واقعات نگاری کے نقوش ناول نگاری کے ابتدائی دور میں ملتے ہیں۔